अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैडविक मौजूद अगर मैं कुछ अमदीजी फवाम स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे पारा चनार और वहां पर होने वाली अहम तरीन मुलाकात का आउटकम सामने आ गया है, नतीजा सामने आ गया है और एक पैगाम भी है जो इसके नतीजे में सामने आया है। और ये पैगाम किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के हेड यानी वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से सामने आया है। और ये पैगाम वाज़ह करता है कि इस वक्त पाकिस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की क्या राय है और वो किन लाइंस के ऊपर सोच रहा है। और ये पैगाम अगर ईद के दिन पे सामने आया तो यकीनी तौर पर इस पैगाम के कुछ और ज़्यादा आउटकम्स भी होंगे। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये पैगाम क्या है और इस पैगाम के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात पड़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा। कम अज़ कम वो जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवां और उसके प्रेसिडेंट जनाब अलीम खान साहब के एक इंटरव्यू पर जो कल उन्होंने दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर अलीम खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए और उन इंकशाफात में अलीम खान साहब का ये कहना था कि जनाब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये अगला इलेक्शन किसी की भी सहूलत के बगैर, किसी भी जमात का साथ लिए बगैर, किसी भी जगह पर सीट एडजस्टमेंट किए बगैर अपने मंशूर पर और हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ लड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को आप सादा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि एंटी इमरान खान जो वोट है उसको कैप्चर करने के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर मंसूबा बनाया गया और एंटी इमरान खान जो सारे का सारा वोट है वो जाएगा पाकिस्तान की जो इस वक्त का हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पेटे में, जबकि इमरान खान साहब की अपनी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट 2-3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और हर एक हिस्सा जो सामने आएगा वो इसी बात का दावेदार होगा कि वो इमरान खान साहब से ज़्यादा जो है वो ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे नफरत भी करता है और उनके एहतसाब का कहाँ भी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मर्ज़ वजूद में आ चुकी है, जबकि ईद के बाद यानी ये अगले 2-3 रोज़ के बाद जैसे ही नेक्स्ट वीक शुरू होगा, पीर आएगी, तो उस हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब के लिए एक और सेटबैक भी है जिसका इशारा दिया गया है, जिससे मैंने आपसे मुलाकात का जिक्र कर रहा हूँ उसी में। और ये सेटबैक भी इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और वो तमाम इदारे हैं जो किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर फैसला साजी में किरदार अदा कर रहे हैं, उनका अब इस बात पर इत्तफाक पाया जाता है कि नवाज शरीफ को जो है, या आप ये कह दें कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को आप सिस्टम से आउट करके तजर्बाती बुनियादों पर कि जनाब क्रिकेट चंगी खेलता सी तेन वज़ीर आज़म बना दोगा, ये जो है बंदा हॉकी अच्छी खेलता था इसको जनाब आप प्रेसिडेंट बना दें, ये बंदा जो है बतीसी अच्छी बनाता है इसको आप जनाब फलां उहदा दे दें। इस तरह के कामों से अब ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। अब आ जाएगा राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड दैट इज़ व्हाट द मैसेज वॉज। ये वो मैसेज है जो आया है और ये मैसेज जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि अब पिक एंड चूज नहीं किया जाएगा। अब जो अहलियत का हामिल शख्स है उसी को मौका दिया जाएगा। और इमरान खान साहब के लिए तो खुद इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग अब गड्ढे खोदने के लिए तैयार हैं। परवेज खटक साहब ने इमरान खान की मंजी ठोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है और इस हवाले से कई इतलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जबकि इमरान खान साहब के माशी जो जिसे हम कह सकते हैं करिश्मा साज जो उन्होंने अपने दौर के अंदर हर एक मौके पर इस्तेमाल किए थे और उनका हर एक बंदा जो इकोनॉमी को संभालने का दावेदार होता था वो बाद में पता चलता था कि जनाब वो भी कानों को हाथ लगा रहा है कि यार मैं कितने फंस गया। यही हाल है इस वक्त FBR के साबिक चेयरमैन जनाब शब्बर जैदी साहब का। और शब्बर जैदी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में इजहार ख्याल करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि PTI हुकूमत के एक साल में मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब आ गया था और उनका ये कहना है कि इसके तमाम तर इशारे मिल चुके थे और उसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम धचका मिला था कि यार इमरान खान ने हमें तो बहुत कुछ कहा था, हमें तो कहा था कि जनाब
اسد عمر تمام مسائل کا حل ہے، اسد عمر سے بڑا اکانومسٹ کوئی نہیں ہے، اسد عمر سے زیادہ اچھی معیشت کوئی نہیں سنبھالتا، اور اسد عمر ہی ہے جو پاکستان کو اس گرداب سے نکالے گا، اور اس کے ساتھ میں ہوں، میں وزیر اعظم بنوں گا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس کے اندر اپنے اپنے کاروبار بند کریں گے، اور جناب وہ سیدھا سیدھا پاکستان کے اندر اپنے پیسے لے کے آئیں گے، یہاں پہ ڈالروں کی ریل پیل ہو جائے گی، اور جناب کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہوا سب کچھ اس کے برخلاف، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ہی، اکانومی کو بھی سنبھالنا پڑا، عمران خان کی حکومت کو بھی سنبھالنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کو بھی سنبھالنا پڑا، اور اس کے نتائج اب ہم نے دیکھے ہیں کہ کس حد تک آگے آ چکے ہیں۔ یہ جو ملاقات جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ باضابطہ طور پر ہوئی۔ پہلے تو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ یہ گئے، اور پروگرام آلموسٹ یہ طے تھا کہ جناب یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ پاکستانی فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گی، جن کا مورال 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے بہت حد تک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اس مورال کو اپ کرنے کے لیے یہ ہماری پولیٹیکل قیادت بھی ہماری عسکری قیادت کے ساتھ مل کر جو عید ہے وہ اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ گزارے گی۔ بہت اچھا تھا، بہت اچھا جیسچر تھا، اور اس جیسچر کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے بھی، اور انہوں نے وہاں پر جا کر نماز بھی ادا کی، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ جو جوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، ان کے ساتھ خطاب بھی کیا، ان کے ساتھ عید کی مبارکباد بھی دی، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے دوران ایک ملاقات بھی ہوئی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تھی اور چیف آف آرمی سٹاف کی تھی، اور اس دوران باقی جو 2 ہافتے یعنی وزیر دفاع اور وزیر خزانہ وہ بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے۔ اس ملاقات کا امپورٹنٹ پہلو میری نظر کے اندر جو جس کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے جناب خواجہ آصف صاحب نے، اس کو ہم کسی بھی صورت اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اندر انہوں نے جو ہے اپنا حصہ بھی ڈالا اور اپنا رول بھی پلے کیا، وہ تمام کے تمام لوگ انفیکٹ جو مزاحمت ہے وہ کر رہے تھے۔ ان کو ایک ایسے لوگوں کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے جو سسٹم کے خلاف اور خاص طور پر پاکستانی فوج کی قیادت کے خلاف سامنے آئے تھے، اور جو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی اس ملاقات میں وہ یہی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی مزاحمت کر رہے ہیں اور ان سے بڑا بددیانت شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کو ایک جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ ہی لے کر آگے چل سکتی ہے، اور جینوئن لیڈرشپ یقینی طور پر اگر آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے تو پھر وہی ہے جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ دوسری جانب جو سچویشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر اس وجہ سے بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معافی کی ایک اور کوشش کی گئی تھی، اور اس معافی کی کوشش کے اندر بھی عمران خان کے کچھ ایسے لوگ جو ادارے کے اندر جن کا کسی طرح سے ہاتھ پڑتا تھا یا کوئی قریبی تعلق دار تھے، یار دوست ہیں، کچھ سوسائٹی ہے نا یہاں پہ، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، سلام دعا بھی ہوتی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ریزالو سامنے آیا تھا، اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی تھی جس کے اندر کسی بھی طریقے سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو اس کے اوپر بھی خاصا ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، خاصی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں، اور اسی لیے ایک مشترکہ دوست یا ایک ایسے سہولت کار آپ لفظ استعمال کر لیں کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ایک مرتبہ پھر، اور یہ اس شخصیت نے رابطہ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی شخصیت کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوا، ملاقات بھی ہوئی، چائے بھی اکٹھے پی، کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور جو سہولت کار تھے انہوں نے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ پیش کیا۔ لیکن دوسری جانب سے یہ بات کہی گئی، وہ جو ایک ندیم افضل چاند صاحب کا ایک جملہ جو بہت حد تک مشہور ہے نا جی، گل ود گئی مختاریا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب گل ود گئی ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے تو ایک تجویز آئی ہے سامنے،
اور وہ تجویز بہت معنی خیز ہے، اور اس تجویز کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا اس نے اس مذاکرات کار کو یہ تجویز دی کہ عمران خان صاحب کو پبلکلی اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 9 مئی کی واقعات ان کی غلطی تھی، اور 9 مئی کی جو بھی سچویشن ہوئی اس پر وہ شرمندہ بھی ہیں، نادم بھی ہیں، اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کوئی عمل جس سے عمران خان صاحب اور ادارہ آمنے سامنے آئے یا شہداء کی تذلیل کا پہلو سامنے آئے، اس طرح کا کوئی ایکٹ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نہیں دہرائے گی۔ اس طرح کا اگر ایک پبلکلی جیسچر آئے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ماحول ہے یا اس کو جو رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو غم و غصہ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور حکومت کو کسی ایک ٹیبل پر بٹھانے پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اپنی اسی روش پر قائم رہتے ہیں جس پر عمران خان صاحب ابھی بھی قائم ہیں، ٹکراؤ کی پالیسی، بلیک میل کرنے اور دباؤ کی، اگر عمران خان صاحب نے اسی روش پر کام رکھا، اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو لڑائی ہے وہ جاری رکھی، تو پھر شاید عمران خان صاحب کے لیے جو معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تو پہنچ چکے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ فیزیبل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا دیا گیا ہے، عمران خان صاحب اس پر رد عمل کون سا دیتے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔